اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے مضمون انبیاء کے قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مختصراً بتائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری و شجاعت کی وجہ سے بنو اسرائیل نے طالوت کے بعد آپ کو اپنا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید انعام یہ فرمایا کہ منصب، نبوت و رسالت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کو قرآن کریم میں خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، جن کے پاس پہلے تورات موجود تھی۔ دراصل زبور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ یا زمانے کی تغیرات کی بنا پر اس کا جدید ایڈیشن تھا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے شریعت موصوفی کو ایک نئی زندگی عطا کی اور اسرائیلیوں کو رہنمائی عطا فرمائی۔ زبور کے معنی حصے اور ٹکڑے کے ہیں، چنانچہ یہ کتاب تورات کا حصہ اور جزو ہے، اس لیے اسے زبور کہا گیا۔ اس میں اچھے مواعظ اور نصاح تھے، اور اس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دل آویز لہن عطا فرمایا۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو انس و جن، حتیٰ کہ پرندے اور وحشی جانور تک وجد میں آ جاتے۔ روایت میں آیا ہے کہ یہی تلاوت اگر دریا کے کنارے کی جاتی تو بہتا پانی رک جاتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کو اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ جب گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو تلاوت شروع کرتے، اور زین کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ یہ خاص معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو خصوصی معجزات و اوصاف سے نوازا ہے۔ ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بعض خصوصیات سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے، اور پرندوں کے جھنڈ جمع ہوتے، اور سب ان کی تسبیح کی وجہ سے ذکر میں مشغول ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، جب وہ صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو چرند و پرند اور پہاڑ بھی بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ذکر میں ان کی ہمنوائی کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ایک بڑے علاقے پر قائم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ حکومت کے خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتے، اور اسی کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس محنت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراہا، اور امت کو ان کی مثال دے کر محنت کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر کسی آلات کے فولاد اور لوہے سے جو چاہتے ہتھیار یا کوئی اور چیز بنا لیتے۔ لوہا اور فولاد ان کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ مشہور محدث حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عالم بالا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس اولاد میں ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے لڑکے کو دیکھا اور دریافت کیا کہ پروردگار یہ لڑکا کون ہے؟ جواب ملا کہ تمہاری اولاد میں بہت بعد میں آنے والا تمہارا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس بیٹے کو بخشتا ہوں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ بھول گئے، آپ نے اپنی عمر کا یہ حصہ اپنے بیٹے داؤد کو بخش دیا تھا۔ بس آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ اس روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی، اور سبت یعنی سنیچر کے دن جبکہ وہ عبادت الہی میں مصروف تھے، اچانک ان کا انتقال ہوا اور سہون میں مدفون ہوئے۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم نے اپنے مضمون
انبیاء کے قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مختصراً بتایا۔ انشاءاللہ اپنے اس مضمون کے اگلے حصے میں آپ کو اور انبیاء کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔